بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمد للہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، آج میں آپ کے سامنے جمع مکسر کے ساتھ حاضر ہوں۔ جمع مکسر کے بارے میں چند باتیں میں بتاتا چلوں۔ جمع مکسر ایسی جمع جس میں جو واحد اسم ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ ویسے کا ویسے اس میں نہ پایا جائے بلکہ اس میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں، اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع مکسر کو بنانے کی کوئی خاص قاعدے قواعد نہیں ہیں۔ یہ ہماری اسٹڈی کے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس کو کتنا پہچان پاتے ہیں، لیکن ایسے اوزان یعنی ایسے وزن موجود ہیں، ایسے چند ڈائز موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے، اور ویسے بھی آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں جب جمع مکسر آتا ہے تو وہ پہچاننے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی، لیکن یہ چیز اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص قواعد نہیں ہیں۔ کچھ الفاظ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا کہ جمع مکسر کیا ہوتا ہے، وہ بنتا کیسے ہے، اور اس کے اعراب کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ جمع مکسر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جمع مکسر منصرف، غیر منصرف اور مبنی تینوں شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واحد اسم منصرف ہوتا ہے لیکن اس کے جمع غیر منصرف بن جاتا ہے۔ اس کی میں کچھ اگزامپلز آپ کے سامنے بنا کر دکھاتا ہوں۔ پھر اس کا اعراب اس کا ویسے ہی جیسے واحد کا اعراب ہوتا ہے ویسے ہی بنتا ہے۔ بس میں آپ کو جمع مکسر بنا کر دکھاؤں گا، اس کے بعد اس کا اعراب بنا کر دکھاؤں گا۔ پھر اس کی پریکٹس ہم یہ کریں گے کہ میں صرف آپ کو جمع مکسر لکھ کر بھیجوں گا، اس کے آپ کو اعراب تبدیل کرنے ہوں گے۔ پہلی میں اگزامپل لکھتا ہوں، مسجدن۔ مسجدن کی جمع بنتی ہے مساجدو۔ یہ ہم اردو میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، مساجدو۔ اب آپ نے دیکھا کہ واحد اسم منصرف ہے جبکہ اس کی جمع غیر منصرف ہے۔ تو دوسری میں لے لیتا ہوں بابن، دروازہ۔ اب اس کی جمع بنتی ہے ابوابن۔ اب آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ طرح آتے ہیں۔ مسجدن مساجدو، بابن ابوابن، طالبن اسٹوڈنٹ۔ اس کی جمع بنتی ہے طلابن۔ طالبن کی جمع بن رہی ہے طلابن۔ اور اس کے ساتھ میں دوسری لکھتا ہوں طبیبن۔ اس کی جمع بنتی ہے اطباء۔ ایک جیسے کہ ولیٌ، اولیاء۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام غیر منصرف بن رہی ہیں اور یہ منصرف بن رہی ہیں، تو اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ قلبن، دل۔ اس کی کیا بنے گی؟ قلوبن۔ نجمن، ستارہ۔ اس کی جمع بنے گی نجومن۔ اور یہ مبنی بھی بنتی ہیں، جیسے کہ مریدن، اس کی جمع بن گئی مرضا۔ مریدن کی جمع بن گئی مرضا۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں، غیر منصرف، منصرف، غیر منصرف، غیر منصرف، منصرف، مبنی۔ اور ان کا اعراب کیسے بدلنا ہے اس کی میں آپ کے سامنے ایک پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں، اور میں آپ کو ایک پورا چارٹ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا جس کے اوپر تمام اوزان لکھے ہوں گے کہ کس وزن پر کیسے کیسے جمع آتی ہے۔ بس اس ٹاپک کو اتنا سمجھ لیجئے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے میں خود آپ کو بتاتا چلوں گا یہ جمع مکسر ہے اور یہ جمع سالم ہے۔ جمع سالم موسٹلی صفات کی بنتی ہے اور جمع مکسر موسٹلی اشیاء کی بنتی ہے، لیکن اس میں بعض صفات بھی آ جاتی ہیں، تو یہ ٹوٹلی ہماری اسٹڈی پر منحصر کرتا ہے۔
دنیا کے ہم نے بہت سے مشکل کام کیے ہیں، اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا باقی ہم نے کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم الفاظ پڑھیں گے، قرآن میں آیات ہمارے سامنے آئیں گی، ہمارے سامنے جمع مکسر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ جمع کی بات ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سیکھ لیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب ہم جملے بنانے شروع کریں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے بتاتا چلوں گا کہ یہ جمع مکسر ہے، اس کی جمع سالم بنے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کر لیں گے۔ میں اب آپ کو اس کے اعراب بتاتا ہوں، ان تینوں کے اعراب کیسے بنتے ہیں۔ وہی ہم نے حالت رفع نصب جر اوپر لکھ لینی ہے۔ حالت رفع میں حالت نہیں لکھ رہا، بس آپ حالت خود ڈال لیجئے گا، نصب اور جر۔ ورڈ ہے میرے پاس مساجدو، اب یہ ایک غیر منصرف ورڈ ہے اور میں اس کی نصب بناؤں گا مساجدہ، مساجدہ۔ پھر میں لکھتا ہوں یہاں پہ قلوبن، اس کی بنے گی قلوبن اور قلوبن، مرضا، ان کی جو اعرابی حالتیں ہیں وہ سیم جیسے ہمارا واحد اسم ہے، جیسے ہم نے واحد اسم کو چینج کیا، سیم یہ ویسے ہی چینج ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے مسجدن کو کیا تھا مسجدن مسجدن، قلبن قلبن، یہ اس کی جمع قلوبن ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہم نے ابراہیم سنگل حرکت والا غیر منصرف کیا تھا، یہ بالکل اسی طرح بن رہا ہے، یعنی مساجدو، مساجدہ۔ آپ کو یہ سنگل حرکت بتا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، تو اس کی نصب اور جر ایک جیسی ہوگی۔ یہ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ قلوبن اور قلوبن کی حالت میں آئے گا، اور یہ آپ کو مبنی کی ایک پہچان بتا رہی ہے کہ مبنی تینوں اعرابی حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب میں چند ایسے مؤنث لکھتا ہوں جو جیسے کہ رجلن، اب رجلن مرد، اب رجلن کا مؤنث کیا ہے؟ امرأتن، رجلن مذکر، اس کی مؤنث ہے امرأتن، امرأتن کا مطلب عورت۔ اب عورت کی جمع کیا ہے؟ نساءن، اور نسائن۔ اب نساءن پہ یہاں الف اس لیے نہیں ایڈ ہوا، یہ پریکٹس آپ کر چکے ہیں، کیونکہ حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہے، اس لیے ہمیں الف ایکسٹرا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ رجلن کی مؤنث ہے امرأتن، اور امرأتن کی جو جمع ہے وہ ہے نساءن اور نسائن۔ طفلن، اب طفلن کی جمع بنتی ہے اطفالو، اطفالا اور اطفالا۔ اور طفلن کی مؤنث ہوتی ہے طفلتن، اور طفلتن کی جمع آپ بنا سکتے ہیں طفلاتن۔ تو یہ ایک ہمارے پاس یہ صورتحال آ گئی۔ اب ولدن کہتے ہیں، ولدن کا مطلب لڑکا بھی ہوتا ہے۔ ولدن عربی میں ڈیفرنٹ کاموں میں مستعمل ہے، اس میں لڑکوں کا بھی، لڑکے کے طور پہ بھی، اور کوئی اپنے بیٹے کو ظاہر کرنا چاہے تو وہ بھی ولدن یوز کرتے ہیں۔ اس کی مؤنث بنتی ہے بنتن، اس کی مؤنث ہے بنتن، اور بنتن کی جمع بنے گی بناتن، بناتن۔ بنتن کی جمع بنے گی بناتن۔ یہ ایک چھوٹی سی جمع مکسر کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ بیسیکلی اس میں سیکھنے کی بات صرف یہ تھی کہ اعراب کیسے چینج ہوتا ہے، باقی جمع مکسر ہیں کیا کہ جس میں واحد اسم ٹوٹ جائے، اور جمع مکسر کی خاص پہچان ایسا کوئی نہیں ہے، اس کے اوزان ہیں، وہ اوزان میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔
اور انشاءاللہ قرآن و حدیث میں آپ آسانی سے پہچان لیں گے۔ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہمارے لیے اور مزید واضح ہو جائے گی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم سب کر لیں گے۔ جیسے ہی جملے بننے شروع ہوں گے یہ معاملات ہمارے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وسعت، وسعت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وسعت ایک انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے اور خاص طور پہ جملے بنانے میں وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر نیکسٹ میں بھی اس کے لیے ہمیں 2 یا 3 لیکچرز کرنے پڑیں چھوٹے چھوٹے، تو انشاءاللہ ہم اس کی طرف جائیں گے۔ بس اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔